اس سے پہلے سعد رفیق نے گرفتاری کے موقع پر کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں۔ عوام کی آواز آج ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے صبر کا امتحان ہے میرے ساتھیوں۔ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ہم نے گرفتاری کے حکومت تھی تب بھی حکومت نہیں تھی، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ لوگوں کو سب پتا ہے، عدالتوں کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ فیصلے کروانے والے سن لیں، عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ نیب ایک غلام کا کردار۔ گرفتاری کے موقع پر خواجہ سعد رفیق کی یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اسی پر بات کریں گے۔ نمائندہ خصوصی ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس، آپ نے تمام تر کارروائی کو کور کیا، آپ بتائیے گا جب خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کیا گیا کیا مناظر تھے، کس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور تمام تر سماعت کا بھی ذرا احوال بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی۔ دوران سماعت جو ہے نیب کی جانب سے گراؤنڈ آف اریسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ برادران کی انکوائری تبدیل کروانے سے متعلق درخواست سے متعلق ریکارڈ بھی نیب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ نیب لاہور کے لیگل ہیڈ جو ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی چودھری خلیق الزمان، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو یہ موقف اختیار کیا کہ چیئرمین نیب نے خواجہ برادران کی نیب کی تفتیش تبدیل کروانے سے متعلق درخواست جو ہے وہ نمٹا دی ہے، اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ڈی جی نیب لاہور خواجہ برادران کے کیس سے متعلق کوئی بھی جو قدم ہے وہ چیئرمین نیب کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے۔ دوران سماعت جو ہے خواجہ برادران کے وکلا کی جانب سے مہلت کی استدعا کی گئی، جس پر ابتدائی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 2 روز کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی، جس پر جو ہے خواجہ برادران کے اپنے وکلا مشاورت ہوئی اور ان کے وکلا نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ آج ہی حتمی دلائل دینا چاہتے ہیں، جس کو عدالت نے منظور کر لیا اور خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے وکلا نے حتمی دلائل دیے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ نیب کو فراہم کر دیا ہے، جانب سے جتنے بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ سارے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، جبکہ 2 کمپنیز ہیں، ایک سعدین اور ایک کے ایس آر۔ سعدین خواجہ سعد رفیق کی ملکیت ہے جبکہ کے ایس آر خواجہ سلمان رفیق کی ملکیت ہے، اور ان دونوں کمپنیز کے ذمہ صرف اور صرف پیراگون کی مارکیٹنگ کی ذمہ داری تھی، جہاں سے وہ 6% وصول کرتے تھے، اور اس سلسلے میں تمام تر جو رقوم ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں۔ نیب کی جانب سے چودھری خلیق الزمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق جو ہیں یہی اصل میں حصے دار ہیں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے۔ کے ایس آر اور سعدین جو ہیں ان کے ذریعے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، جن لوگوں کو خواجہ برادران جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے کمیشن کے طور پر 6% وصول کیا، اور جب خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق سے ان افراد کی تفصیل مانگی گئی تو خواجہ برادران ان تمام تر رقوم دینے والے افراد کے نام، ولدیت، پتہ اور کسی بھی قسم کی تفصیل فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ نیب کے جو ہے چودھری خلیق الزمان ڈی پی جی، انہوں نے عدالت کو مزید یہ آگاہ کیا کہ پیراگون کے اصل بینیفیشریز یہ ہیں، اور خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف نیب انویسٹیگیشن اس وقت آتھرائز ہوئی جب سعد رفیق جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر ریلوے تھے، سلمان رفیق صوبائی وزیر صحت تھے، اس لیے ان کی جانب سے جو ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے سیاسی انتقام کا، یہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ ڈی پی جی نیب لاہور نے یہ عدالت سے استدعا کی کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی درخواست ضمانت مسترد کی جائے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی درخواست ضمانت قبل گرفتاری مسترد کر دی۔ نیب لاہور کی یہاں پر ٹیم موجود تھی، جنہوں نے کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہی خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو جو ہے گرفتار کر لیا۔ خواجہ سعد رفیق حکومت کہنا چاہ رہی ہے کہ قبضے ہو گئے، اب انہیں قانونی تحفظ دے دیں۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ کوئی ایک گھر بنا دیں۔ چیف جسٹس نے کل صبح 8:30 بجے عدالت چلانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے یہ معاملہ وفاقی صوبائی حکومت اور میئر کراچی کو مل بیٹھ کر دیکھنے کا حکم دے دیا۔ اور ادھر میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت جلد متاثرین کو جگہ جو ہے متبادل وہ بھی فراہم کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ آپریشن بغیر کسی تفریق کے جاری رہے گا۔ پارک لوگوں کے لیے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے نہیں۔ میئر کراچی نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा क्लियर ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट जिसको जिम्मेदारी दी थी उसने फुलफिल की है केएमसी, और अब टू रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी बनती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हूँ, तो घर को ना तोड़ेंगे ना तोड़ने देंगे। केएमसी ये काम नहीं कर रही है, गलत तासुर दिया जा रहा है। मैंने दोनों के स्टेटमेंट रद्द किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट जो रिव्यू पिटीशन लेके आए थे। हम अपना जो कैंपेन है एंटी इंक्रोचमेंट की उसको जारी रख रहे हैं, हम जारी रखेंगे उसको। देखें पूरे कराची 6 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ केएमसी की सड़कें हैं, फुटपाथ्स हैं, पार्क्स हैं, उनसे इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे। सोराब गोट पे इंक्रोचमेंट रिमूवल का काम हो रहा है। जितने पार्क्स हैं उस पे किडनी हिल है, उसमें हिल पार्क पे दुकानें बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट बने हुए वो हैं, अजीज भट्टी पार्क पे शादी हॉल बना हुआ है वो है, बाग़ इब्ने कासिम पे एंट्रेंस पे 4 दीवारी खींच दी गई है वो है, और एक बिल्डिंग आधी टूटी हुई है वो है, नहर ख़याम पे बिल्डिंग खड़ी है वो है। जितने नाले और पार्क्स पे बिल्डिंग्स हैं, इंक्रोचमेंट है, वो सब रिमूव होगा। जो मार्केट्स बन गई हैं केएमसी की माजी में पार्क्स के अंदर या सराउंडिंग एरियाज में, वो ख़त्म की जाएंगी। वो पार्क्स हैं, लोगों के लिए हैं वो जगहें, वो बिजनेस करने के लिए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट